یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پلامو ضلع واقع مناتو بلاک کے بلاک ڈیولپمنٹ افسر BDO نے پانکی کے BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر ششی بھوشن پرساد مہتا اور ان کے حامیوں پر مار پیٹ اور ان کی رہائش میں توڑ پھوڑ کے الزام میں FIR درج کروائی ہے۔ یہ معاملہ تقریباً 1.5 ماہ پرانا ہے، لیکن اس تعلق سے FIR اب درج ہوئی ہے۔ رکن اسمبلی ڈاکٹر ششی بھوشن مہتا گزشتہ دنوں مناتو بلاک میں بلاک ہیڈ کے دفتر کا افتتاح کرنے پہنچے تھے۔ اسی دوران یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا۔ ناظرین، کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف داخل عرضی پر آج سپریم کورٹ میں زوردار بحث ہوئی ہے۔ اسکول یونیفارم کے ساتھ مسلم طالبات کے ذریعے حجاب کے استعمال کو لے کر کئی طرح کے سوالات اٹھائے گئے اور اس پر دلیلیں بھی پیش کی گئیں۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران حجاب پر پابندی کے خلاف عرضی داخل کرنے والے فریق کے وکیل سے کچھ تلخ سوالات بھی کیے، اور پھر اس معاملے میں آئندہ سماعت 8 ستمبر کو 11:30 بجے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر قومی راجدھانی دہلی میں واقع ایک آزاد تھنک ٹینک سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے ٹھکانے پر محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے چھاپہ مارا گیا ہے۔ NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق CPR پر یہ کارروائی ہریانہ، مہاراشٹر اور گجرات میں محکمہ انکم ٹیکس کے چھاپوں سے وابستہ ہے۔ دراصل محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے بدھ کی صبح سے 20 سے زیادہ رجسٹرڈ مگر غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے سلسلے میں کئی مقامات پر یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، عام آدمی پارٹی کے لیڈران کو لیفٹیننٹ گورنر نے سکسینہ کی جانب سے بھیجے گئے ہتک عزتی کے نوٹس پر ہنگامہ جاری ہے۔ بدھ کے روز پریس کانفرنس کے دوران عام آدمی پارٹی رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے LG کے قانونی نوٹس کی کاپی پھاڑ کر احتجاج درج کرایا۔ سنجے سنگھ نے اسی کے ساتھ LG پر کئی الزامات بھی عائد کر دیے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے LG نے سکسینہ پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا اور معاملے کی تحقیقات CBI اور ED سے کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، ادھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جانب سے صفورہ زرگر کا PhD میں داخلہ منسوخ کیے جانے پر طلباء نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا اور کیمپس میں یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ طلباء کا الزام ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ صفورہ کے ساتھ امتیازی سلوک اختیار کر رہی ہے۔ اس دوران طلباء نے RSS کی خبر خدے گی جامعہ کی دھرتی پر اور ABVP کی خبر خدے گی جامعہ کی دھرتی پر جیسے نعرے لگائے۔ طلباء کا گروپ جامعہ کے شعبہ سماجیات کے سامنے پہنچا، ناانصافی اور طلباء مخالف اقدام پر مظاہرہ کیا۔ طلباء کا مطالبہ ہے کہ صفورہ زرگر کا داخلہ فوری طور پر بحال کیا جائے، انہیں ان کی تعلیم مکمل کرنے دی جائے۔ ناظرین، ٹیکس چوری اور سیاسی فنڈنگ کے معاملے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے محکمہ انکم ٹیکس نے آج ملک بھر میں 100 سے زائد مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ IT ٹیمیں دہلی سے اتراکھنڈ اور راجستھان جیسی ریاستوں میں پہنچی ہیں۔ بتایا گیا کہ دہلی کے کئی تاجر ٹیکس چوری کے معاملے میں ٹیکس کے رڈار پر ہیں۔ جے پور میں بھی تاجروں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی لیڈر رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی کے 4 رفقا کو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے ایک مقدمے میں عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ سال 2000 میں ابو عاصم اعظمی کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے کا ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس مقدمے کی تاریخوں پر اعظمی نے حاضر رہ کر خود پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا، اس کے بعد ثبوتوں کی عدم دستیابی کے سبب عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے مسافر اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں تو جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کے لیے پچھلی سیٹ کے لیے سیٹ بیلٹ الارم سسٹم کو لازمی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پچھلی سیٹ پر سیٹ بیلٹ نہیں لگانے پر الارم بجنے لگے گا۔ فی الحال یہ صرف اگلی سیٹ پر بیٹھے مسافروں کے لیے لازمی ہے۔ ناظرین، ادھر گجرات فسادات کے دوران 2002 میں بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری کیس پر سپریم کورٹ میں 9 ستمبر کو سماعت ہوگی۔ بلقیس بانو ان کے خاندان کے 7 افراد کے قتل کے معاملے میں 11 مجرموں کی رہائی کو چیلنج کرنے والی 2 درخواستوں پر سپریم کورٹ جمعہ کو سماعت کرے گا۔
ناظرین، الجزیرہ کی صحافی شیریں ابو عاقلہ میں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ایک چھاپے کی کوریج کے دوران ہلاک ہو گئی تھی۔ فلسطینیوں نے ان کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس کی تردید کرتے ہوئے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ وہ عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئی۔ اسرائیل نے تاہم بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران غلطی سے کسی فوجی کا نشانہ بن گئی ہو۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ابو عاقلہ کی موت کے حوالے سے اپنی داخلی تفتیش کی رپورٹ پیر کے روز جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ابو عاقلہ IDF کے کسی اہلکار کی فائرنگ میں اتفاقی طور پر ہلاک ہو گئی ہوں، جس نے مشتبہ فلسطینی بندوق برداروں کو نشانہ بنایا تھا۔ ناظرین، ادھر امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مار اے لاگو رہائش گاہ کی تلاشی کے دوران ایک غیر ملکی حکومت کی جوہری صلاحیتوں سے متعلق دستاویز برآمد کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے منگل کے روز نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ FBI کو ایک دستاویز ملا ہے جس میں غیر ملکی حکومت کی فوجی سلامتی کی تفصیل ہے، لیکن نامزد غیر ملکی حکومت کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ناظرین، ایرانی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ ایران کی جانب سے بحر احمر میں قبضہ کردہ امریکی سی ڈرونز کے کیمرے لاپتہ ہونے، ان کی ایرانی قوتوں کے پاس موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں قطعی معلومات موجود نہیں ہیں۔ وزارت کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل پیٹرک ریڈر نے یومیہ پریس کانفرنس میں سوالات کا جواب دیا۔ ریڈر نے گزشتہ ہفتے بحر احمر میں ایران کی جانب سے 2 امریکی سی ڈرونز پر نصب کیمروں کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حساس ٹیکنالوجی کے بغیر معمولی نوعیت کے کیمرے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کیمروں کا کیا ہوا، اس لیے میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ انہیں ایران نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوان کا ماننا ہے کہ روس ایک ایسا ملک نہیں جسے کمزور تصور کیا جا سکے۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر اوچ نے صدر رجب طیب ایردوان کا صدارت محل میں ایک سرکاری تقریب کے ساتھ استقبال کیا۔ ایردوان اور اوچ کے بالمشافہ اور بالوفود مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 7 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ ناظرین، ادھر ابتدائی اطلاعات کے مطابق یوگانڈا میں طوفانی بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 15 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یوگانڈا ریڈ کراس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے مغربی حصے میں کیسز کے علاقے میں آفت زدہ علاقے سے 15 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ جان کی بازی ہارنے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں اور تلاش اور بچاؤ کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ناظرین، ادھر مغربی افریقی ملک نائجیریا کی صوبے ریورس سے اغوا کردہ 15 بچوں کو ایک آپریشن کے ذریعے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ریورس اسٹیٹ پولیس چیف فرائیڈے ایبوکا نے بتایا کہ انہوں نے ریاست کے شہر پورٹ ہارکورٹ میں 2 بچوں کے لاپتہ ہونے کے بعد ایک آپریشن کیا۔ ایبوکا نے بتایا کہ آپریشن میں 15 بچوں کو بازیاب کرتے ہوئے انہیں ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر جنوبی کوریا کو اپنی زد میں لینے والے ہینام نور طوفان سے پیدا ہونے والے سیلاب سے انڈر گراؤنڈ پارکنگ لاٹ میں محصور ہو کر رہ جانے والے 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد سیلاب سے اموات کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ پوہانگ شہر میں اپارٹمنٹ کی 9 رہائشیوں میں سے 7 جو اپنی کاریں لینے کے لیے پارکنگ میں گئے تھے ہلاک ہوئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے 2 افراد کو بچا لیا جو 12 گھنٹے سے زائد وقت تک چھت کے پائپوں کو پکڑے رہے تھے۔ ناظرین، چین کے صوبے سیچوان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں عمارتیں لرز اٹھیں اور شہری گھروں سے باہر نکلا، جبکہ مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد اب تک 74 کو پہنچنے کی اطلاعات ہے۔ ناظرین، برطانیہ کی نومنتخب وزیر اعظم لیز ٹرس کا اپنے پہلے خطاب میں کہنا تھا کہ برطانیہ کی تعمیر و ترقی ان کی مشن کا حصہ ہے۔ خبر کے مطابق 37 سالہ وزیر اعظم لیز ٹرس نے معیشت، توانائی اور نظام صحت کو اپنی 3 فوری ترجیحات قرار دیا ہے۔ ناظرین، عراق کی وفاقی عدالت نے اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی INA کے مطابق وفاقی عدالت کی جانب سے دیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ عدالت کے دائرے اختیار میں نہیں ہے۔ بیان میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ اگر کوئی حقیقی جواز ہو تو اسمبلی خود ہی تحلیل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے مشرقی القدس سمیت مقبوضہ مغربی کنارے کی مختلف علاقوں میں چھاپہ ماری کی ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے اور 22 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق ظالم دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے شمال میں واقع طوباس میں واقع الفارا پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بولا تھا۔ چھاپے کے دوران اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان میں جھڑپیں ہوئی تھیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسلحے اور ربڑ کی گولیوں آنسو گیس کا استعمال کیا، جس میں ایک نوجوان شہید ہوا اور 22 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں
والوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات